پہنچ گیا کربلا کا غریب کربلا میں. بس اتنا ہی پڑھنا تھا جتنا پڑھ لیا. رونے کے دن ہے، 4 محرم ہے، 6 دن کا مہمان رہ گیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سارا دن اور ساری رات بھی حسین کے فضائل پڑھتا رہوں گا. مجلس کی زینت تو ہے، لیکن رونے والوں تکمیل مجلس نہیں ہے. مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ صرف ایک جواب ہے، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکیں. تیرا دل کربلا ہے، تیرے سینے میں قبر حسین ہے. سرکار صادق کی حدیث ہے، مومن کی تخلیق کے وقت اللہ نے خاک شفا کی چٹکی رکھی تھی. جب نام حسین آتا ہے نا، اپنا مقام سمجھ، اپنی عزت کو پہچان. تو پیدا ہی حسین پہ ماتم کے لیے ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو دعا ہے اس بی بی کی جس نے حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ بوسہ دے کے کہا تھا، حسین میں تو تجھے نہ رو سکی، لیکن اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے علی اکبر پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے تو پر روئیں گے. سیدو غیر سیدو، تم ہو سیدہ زینب کی دعا کا صلہ. اب ماتم کرنے آئے ہو تو میرا جملہ سننا. سیدو غیر سیدو، دوش رسالت کے سوار کو امت نے گرایا ہے گھوڑے سے. حسین پہنچے ہیں کربلا. کربلا پہنچ کے نا حبیب ابن مظاہر کو حسین نے قریب بلایا. حبیب یہ زمین کا نام کیا ہے؟ پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک گھوڑے پر حسین سوار تھے نا، اور اس سرزمین پہ پہنچ کے گھوڑا خود بخود رک گیا. حسین نے کوشش کی گھوڑا آگے چلے، لیکن گھوڑا نہیں چلا. پھر حسین اس گھوڑے سے اترے، دوسرے پر بیٹھے، دوسرا گھوڑا بھی نہیں چلا. 7 گھوڑے کربلا کے غریب نے بدلے، 7 کے 7 سرزمین کربلا پہ رک گئے. جب 7واں گھوڑا نہیں چلا نا، حسین زین رہوار سے اترے، حبیب ابن مظاہر کو بلایا. حبیب نانا کے بوڑھے صحابی ہو، بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ حبیب آواز دے کے کہتا ہے، مولا میرے ذہن میں اس کے 5 نام ہیں. رونے والا حسین کی آواز ہی بتا کون کون سے نام ہے. حبیب آواز دے کے کہتا ہے، مولا اس کا پہلا نام ہے غازریہ، مولا اس کا دوسرا نام ہے ماریا، مولا اس کا تیسرا نام ہے شط الفرات، مولا اس کا چوتھا نام ہے نینوا. رونے والوں 5واں نام حبیب نے بتایا. جتنا بڑا صابر تھا نا، حسین زمین پہ بیٹھ گیا. حبیب سر جھکا کے کہتا ہے، مولا 5واں نام ہے کربلا. عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. رونے والوں کربلا کا نام آنا تھا. حسین اکبر سے کہتے ہیں، اکبر پھوپھیوں کو محملوں سے اتار دو. سادات غیر سادات، تو اتنا ماتم کرے گا جتنا علی کی بیٹی چاہتی ہے. اب حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں کے 2 حصے کیے. آدھے سے حکم کیا کہ تم خیمے نصب کرو، اور آدھے جوانوں سے کہا کہ تم پردہ داروں کو محملوں سے اتارو. ایک جملہ کہوں ڈاکٹر صاحب، جن جوانوں نے خیمے لگانے تھے نا، وہ تھے سرکار عباس کے ساتھ. غازی عباس نے علی کی بیٹی کا خیمہ درود پڑھ کے لگایا. اب جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے، جو خیمہ عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا نا، شام غریبہ امت نے قرآن پڑھ کے جلا دیا. مرحبا مرحبا مرحبا. کوشش کر کوشش کر کوشش کر. پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے. سن مجھ سے لو پرسہ شام کے قیدی کو دے دینا. جو عباس نے خیمہ درود پڑھ کے لگایا تھا نا، وہ امت نے بھائی جان قرآن پڑھ کے جلا دیا. اور رونے والوں خیمے نصب ہو گئے، کناتیں لگ گئیں، قاسم بھائی پردے لگ گئے. اب اتارنا ہے سیدانیوں کو محملوں سے. وہ سید و غیر سید و ایک ایک وارث ایک ایک بی بی کو اتارتا رہا. جناب ام لیلا کو علی اکبر نے اتارا، جناب فروا کو جناب قاسم نے اتارا. اور رونے والوں آخر پہ ایک بی بی بچ گئی. ہر بی بی کو ایک ایک ہاشمی جوان نے اتارا. رونے والوں ایک بی بی کا محمل بچ گیا. یہ کون عزت والی بی بی ہے جس کے اتروانے کے لیے 4 جوان 4 سمتوں سے دوڑے. رونے والوں
سے غازی دوڑے، کہیں سے حسین چلے، کہیں سے علی اکبر آئے، کہیں سے قاسم آئے، کہیں سے اونو محمد آئے، اور رونے والوں عباس نے پھر ویسے ہی سر جھکایا جیسے نمازی سجدے میں جھکتا ہے، اور رونے والوں آواز شہزادی پہلا قدم غازی کی پوسٹ پہ رکھ دے، اور رونے والوں جس عزت سے مدینے سے سوار کروایا تھا نا، اسی احترام سے غازی نے اتارنا شروع کیا۔ رونے والوں علی اکبر نے ہاتھ پکڑا، قاسم نے دوسرا ہاتھ پکڑا، اونو محمد نے نالین سنبھالے، اور رونے والوں یہ منظر جو دیکھا نا کربلا کے غریب نے، آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں پالنے والے گواہ رہنا میری عزت والی بہن ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم۔ جہاں مجلس ہوتی ہے نا، جس جگہ مجلس ہوتی ہے وہاں کوئی آئے نہ آئے تو ماں بیٹیاں ضرور آتی ہیں۔ بانی مجلس تو بڑا مقدر کا دھنی ہے، تیرے گھر نبی کی بیٹی بھی مہمان ہے، تیرے گھر علی کی بیٹی بھی مہمان ہے۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے نا، اور رونے والوں پھر شام کی ملکہ رسول کی بیٹی کی کلائی پکڑتی ہے، اور رونے والوں اماں کو ساتھ لے کے نا رونے والوں کی جگہ دکھاتی ہے۔ اماں یہاں فلاں مومن بیٹھا تھا، اماں یہاں فلاں مومن رو رہا تھا، اماں یہاں جو مومن بیٹھا تھا وہ سر پہ ماتم کرتا تھا، اماں وہاں جو مومن بیٹھا تھا وہ چیخے مار کے روتا تھا، اور رونے والوں جب ماتمی عزاداروں کی جگہ دکھاتی ہے نا شام کی ملکہ، اور رونے والوں رسول کی بیٹی پھر ایک سوال کرتی ہے، آواز دے کے کہتی ہے سیدہ اماں مجھے یہ بتا، یہ جو حسین کو رو رہے تھے ان کو کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، اما یہ جو حسین کو رو رہے تھے ان کو کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے؟ رسول کی بیٹی رو کے کہتی ہے بیٹا کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے، رو تو تیرے غریب بھائی کو رہے تھے نا۔ اور رونے والا رونے کا نام آیا۔ پھر شام کی ملکہ سوال کرتی ہے اما حسین کو رونا جرم نہیں ہے تو پھر بتا آج تک میرا سر کیوں زخمی ہے؟ اماں میرے سر پہ نیزے مارے گئے، اماں میرے سر پہ بسم اللہ عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم۔ اتر گئی شہزادیاں محملوں سے۔ حسین فرماتے ہیں غازی چلو رو پڑے ہو ایک جملہ اور سن لو، زندگی کا پتہ نہیں، یہ عام روش کے مضمون نہیں ہے، صرف محرم کا اثر ہے اور محرم میں یہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ سیدو غیر سیدو، خیمے لگ گئے، ہر بی بی اپنے اپنے خیمے میں بیٹھی۔ سیدہ زینب نے پیغام بھجوایا حسین ذرا میرے خیمے میں آ، جملہ تو ماتم کا ہے اگر مقدر میں ہے تو کر لینا۔ اور انہوں نے والا کربلا کا غریب جو بہن کے محمل میں آیا ہے نا، سیدہ زینب آواز دے کے کہتی ہے حسین سمجھ نہیں آتی، جب سے کربلا آئی ہوں مجھے دریا سے رونے کی آواز آتی ہے۔ مرحبا مرحبا، ذرا ماتم کی منزل بلند کر، تو پیدے غریبوں کے ماتم کے لیے ہوا ہے۔ آوازیں اتنی بلند کرنا کہ جیسے جنازے پہ آوازیں آتی ہیں۔ وہ سیدو غیر سیدو علی کی بیٹی کی آوازیں حسین پتہ نہیں وجہ کیا ہے مجھے دریا سے رونے کی آواز آتی ہے، حسین مجھے ہوا سے سسکیوں کی آواز آتی ہے۔ اور رونے والا اگلا جملہ علی کی بیٹی نے ایسے کہا، حسین 3 دفعہ بیٹھا 3 دفعہ کھڑا ہوا۔ سیدہ کی آوازیں حسین پتہ نہیں وجہ کیا ہے، میں جب سے کربلا آئی ہوں میری چادر ادھر ادھر جاتی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کرتے ہو۔ آواز حسین جب سے کربلا آئی ہو نا میری چادر ادھر ادھر جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غریب کربلا کی آوازیں سیدہ میں وجہ بتاتا ہوں۔ آج سے 24 سال پہلے تاریخ کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں آج سے 24 سال پہلے ہم جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، شہزادی اسی میدان سے ہمارا گزر ہوا تھا۔ بابا علی نے کہا تھا حسن ذرا کاروان روکو، بابا کے کہنے پہ کاروان رکا۔ علی کی آواز ہے حسن بیٹا میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بابا کا حکم سمجھ کے نا حسن نے آگوش پھیلائی، اور سیدو غیر سیدو اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، او حسین ابن علی کی عزادارو۔ علی بادشاہ نے حسن کی گود میں سر رکھا، اچانک علی کی آنکھیں بند ہو گئی، کچھ لمحے گزرے تھے، تڑپ کے علی اٹھ بیٹھے۔
حسن نے سینے پہ سر رکھ کے کہا بابا کیا ہوا؟ علی رو کے کہتے حسن میری آنکھیں بند ہوئی ہیں، میں نے دیکھا یہ زمین نہیں ہے، کوئی خون کا دریا ہے، کسی جوان کے بازو کوئی نہیں، کسی کا سینہ زخمی۔ حسین کی آواز آئی، بابا نے ایک جملہ ایسے کہا سارا لشکر رونے لگ گیا۔ آواز آئی میرا حسین اتنا زخمی ہے، کبھی خون میں ڈوبتا ہے، کبھی خون میں ابھرتا ہے، 3.25 لاکھ زخم حسین کے بدن پہ لگا ہوا ہے۔ اور انہیں بولا اتنا کہنا تھا، علی کی بیٹی نے سر سے چادر اتار کے کہا ہے حسین اب ہم قریب ہو گئے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ اللہ ان مقدس آنکھوں کو غریب کے روضے پہ مس ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اور ہونے والوں غازی حسین کی آواز عباس، جی مولا، کربلا کے کنارے پہ قبیلہ آباد ہے جس کا نام ہے قوم بنی اسد۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں جا غازی اس قبیلے کو لے آ، مرد عورت بچے۔ ڈاکٹر صاحب سارا قبیلہ سرکار وفا نے کربلا میں حاضر کیا، اور سید و غیر سید و حسین کی آواز آئی میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ اور انہیں والا خریدنے کا نام آیا، قوم بنی اسد رو کے کہتی ہے تو نواس رسول ہے، مولا ساری کائنات تیری جاگیر ہے۔ ایک جملہ حسین نے اس موقع پہ ایسے کہا، پوری قوم بنی اسد نے ماتم کیا۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں میں گھر بنانے نہیں آیا، میں یہاں قبریں بنانے آیا۔ مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بس ختم ہوگی میری بات۔ 60,000 دینار مقرر ہوئی قیمت۔ اصل روایت یہ ہے کہ 20,000 دینار قیمت مقرر ہوئی تھی، لیکن حسین نے 60,000 دینار دیے۔ کیوں دیے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ رونے والوں بیع نامہ لکھا گیا، شرطیں لکھی گئی، حسین بہن کے خیمے میں آئے۔ اب ایک نفسیاتی جملہ ہے عزاداروں کے لیے، جب بھائی کوئی زمین خریدتا ہے نا تو سب سے زیادہ خوشی بہن کو ہوتی ہے۔ بھائی کو دیکھ کے کہتے ہیں بھیا مبارک ہو تم نے جاگیر خریدی ہے۔ اور ہونے والوں بہن کے خیمے میں جو کربلا کا غریب آیا ہے نا، سیدہ زینب کی آواز ہے بھیا مبارک ہو تم نے جاگیر خرید کی ہے۔ ہاں سیدہ میں نے خریدی ہے۔ بھیا قیمت کتنی ہے؟ آواز ہے 60,000 دینار۔ اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں۔ 60,000 دینار کا نام آیا۔ آواز ہے میں تیرے حصے کی شریکہ بہن ہونا، آدھی قیمت تو دے گا، آدھی قیمت میں دوں گی۔ 30,000 دینار سیدہ نے دیے، 30,000 دینار حسین نے دیے۔ اور رونے والے 60,000 دینار اٹھا کے حسین خیمے کی جانب چلا، اور رونے والے دروازے پہ پہنچ کے پیچھے مڑ کے جو دیکھا ہے نا، آواز ہی سیدہ آدھا حصہ تیرا ہے، بتا جاگیر تیرے آن کے نام کروں یا تیرے محمد کے نام کروں؟ جب یہ کہا نا، علی کی بیٹی ماتم کر کے کہتی ہے اس کے نام کر جو آدھا تیرا ہے۔ بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو اب بھی ماتم نہ کر سکے۔ آواز آئی بیٹا تیرا ہے، نقاب چہرے پہ میں دے دی۔ مرحبا مرحبا، آواز آئی اس کے نام کر جس کا نام علی اکبر ہے۔ آدھا تیرا بیٹا ہے، آدھا میرا بیٹا ہے۔ رونے والوں اکبر کے نام تحریر لکھی گئی، جبھی تو جاگیر علی اکبر نام پڑ گیا ہے۔ اور سیدو غیر سیدو، بس اب تمہید ختم ہو گئی ہے، اگلے جملے نہیں، میں موت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ حسین فرماتے غازی قوم بنی اسد کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے، مرد علیحدہ کر دے، مستورے علیحدہ کر دے، بچے علیحدہ کر دے۔ اور رونے والوں مردوں کے سامنے حسین آئے نا، اب قیمت دینے کا وقت ہے۔ حسین نے 20,000 دینار سامنے رکھے۔ آواز یہ ہے کربلا کی قیمت، اور کتنا ماتم کرو گے حسینی عزادارو؟ اور رونے والوں 20,000 دینار اگلا رکھا۔ قوم بنی اسد کی آواز مولا یہ 20,000 دینار کیوں ہے؟ کربلا کے غریب کی آئی میرے قاتل کے بعد میرے زائر آئیں گے میری قبر پہ، 3 دن تک ان کی خدمت کرنا۔ اور رونے والا اگلا جملہ حسین نے ایسے کہا کربلا میں پہلی کربلا بن گئی۔ حسین نے تیسری 20,000 دینار کی تھیلی رکھی۔ آواز مولا یہ کیوں ہے؟ غریب کی آواز ہی ہماری قبریں بنا دینا۔
مرحبا مرحبا مرحبا، کربلا کے غریب کی آوازیں یہ ہماری قبریں بنانے کا نذرانہ ہے۔ اور سید و غیر سیدوں کی بات کہہ کے نا حسین عورتوں سے مخاطب ہوئے، آوازی اول تو تمہارے مرد ہماری قبریں بنائیں گے، لیکن حکومت کے ڈر سے اگر یہ ڈر بھی جائے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے دریا پہ آنا، اور بہانے سے ہم غریبوں کے لاشیں دفنا دینا۔ اور انہوں نے والا یہ کہہ کے حسین بچوں کی جانب مڑے، اور انہوں نے والا ایسے بچوں کو گلے لگایا جیسے غریب باپ اولاد کو گلے لگاتا ہے۔ اور انہوں نے والا کسی بچے کے رخسار پہ بوسا، کسی بچے کے سر پہ بوسا۔ قوم بنی اسد کے کہتے ہیں کتنا غریب ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کی ضرورت پڑ گئی حسین کو۔ حسین کی آواز ہی بچوں جیسے میں ان کا امام ہوں نا ویسے تمہارا امام ہوں۔ اگر تمہارے ماں باپ کربلا میں نہ آ سکے، او بچوں تم بتاؤ کیا کرتے رہتے ہو سارا دن؟ آواز ہی مولا ہم کھیلتے رہتے ہیں۔ آواز ہی کہاں کھیلتے ہو؟ آواز ہی اپنے گھروں میں، آواز ہی 10 محرم کی شام اپنے گھروں میں نہ کھیلنا بلکہ کربلا میں چلے آنا۔ مولا کیا کریں گے؟ آواز ہی مٹی جھولیوں سے بھرنا اور رونے والوں کھیل کھیل کے بہانے ہماری لاشوں میں پھینک دینا، اور تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری لاشیں دفن ہو جائیں۔ ماتم حسین